رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کی رفاقت میں ہوگا، صدیقین یعنی سچوں کی رفاقت میں ہوگا اور شہداء کی رفاقت میں ہوگا۔ اس حدیث میں جو تاجر شریعت کی منشا کے مطابق تجارت کرے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا تاجر نبیوں کی رفاقت میں ہوگا، صدیقین سچوں کی رفاقت میں ہوگا، شہداء شہیدوں کی رفاقت میں ہوگا۔ تو اس وقت تاجروں کو چاہیے کہ دکان پر بیٹھ کر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں، سودا بیچیں، جھوٹ نہ بولیں، ناپ تول میں کمی ملاوٹ نہ کریں۔ آج اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، اور لوگ جناب والا خاص کر دیہاتی لوگوں سے، سادہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ۔ تو تاجروں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، دکان پر بیٹھ کر سچ بولیں، امانت داری دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں، سودے کا صحیح معیار بتائیں، صحیح کوالٹی بتائیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اوپر تو اچھا اجناس میں سے اوپر تو اچھی جنس رکھ دیتے ہیں، نیچے جنس خراب ہوتی ہے۔ ایسا تاجروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو شے اوپر ہو وہی شے نیچے تک ہو، اس کی کوالٹی اور معیار بھی ٹھیک ہو۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے، اور آج 80% بیماریاں اسی وجہ سے 80% بیماریاں ہو رہی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، جناب والا میدے میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، دالوں میں ملاوٹ، تو تمام چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تاجروں کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ ہوگا، بدکاروں کے ساتھ ہوگا۔ جو تاجر دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملمہ سازی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ ہم دیانت امانت کے ساتھ تجارت کریں، صحیح سودا بیچیں، سچ بولیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تجارت کے بارے میں علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے میں برکت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، کپڑے کی تجارت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو تجارت میں بڑی برکت ہے، 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت ہے، اور اس سے زیادہ برکت ہو جائے گی اگر ہم دکان پر بیٹھ کر سچ بولیں گے، شے کا صحیح معیار اور کوالٹی بتائیں گے، اور جناب والا جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ ملمہ سازی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ سچ بول کر تجارت کرتا ہے، ناپ تول میں کمی ملاوٹ نہیں کرتا، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا ایسا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت میں ہوگا۔ شہداء کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور جناب والا شہداء کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ شہداء کا، شہید کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تاجروں اگر امانت داری دیانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے، ملاوٹ ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، جناب والا شہداء کے ساتھ آپ ہوں گے۔ اور آج تاجر کے اندر اپنی غلطی کی اصلاح کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آج جناب والا جو تاجر جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اس تاجر پر لعنت برستی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور سچ بول کر امانت دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن سچوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دعائے رب ذوالجلال سے اللہ ہمیں امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی اور کے ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سچ بول کر سودا بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔